ایک ایسا واقعہ جسے سننے کے بعد رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ کالے جادو کے اصول کے لیے بچی کا استعمال کیا گیا۔ سر یہ بہت اندوناک واقعہ ہے، مطلب ہمارے دل تو خون کے آنسو رو رہے ہیں اس وقت۔ جہالت کی انتہا ہے اور ہمارے اداروں کی سراسر ناکامی ہے یہ، مطلب کہ ہمارے ادارے ایسی چیزوں کو الاؤ کر رہے ہیں۔ پھول سی بچیاں ہیں جن کو مطلب بولنا بھی نہیں آتا، جو صرف اور صرف پیار جانتی ہیں، ان کو مطلب ذرا ڈانٹ دیں آپ کسی بچی کو 4 سال کی کو، کیا حالت ہو جاتی ہے۔ اس وقت کتنی شدید تکلیف کے اندر موجود ہے۔ جی وہ تو اب نیچرل سی بات ہے، دیکھیں ایک معصوم بچی، مطلب اس کی ڈیتھ، اور وہ بھی اتنے تشدد کے بعد، صرف اور صرف اپنے کالے جادو کے مقاصد حاصل کرنے کے لیے، صرف اپنے ذاتی مطلب جو ہے نا وہ تسکین کے لیے۔ جی ہمارے نالج میں تو مطلب ابھی چیزیں آئی ہیں جب اسپیشلی پولیس نے ریکور کی ہیں مطلب وہاں سے چیزیں، لیکن یہ ہے کہ اتنا تھا کہ جی اس کو مطلب حاضری ہوتی ہے اس کی۔ کیا آپ کے خاوند پہ جادو ٹونا؟ جی جیسے آئی تو اس پہ جادو ٹونا کرنا شروع کر دیا۔ اس کا اعتماد مطلب سب سے اٹھتا چلا گیا۔ اشفاق اور نازیہ مطلب ان کا نکاح ہو گیا، میں اعتماد میں نہیں تھی، مطلب اس نے نکاح کر لیا اور مجھے آپ سے اجازت لی تھی؟ نہیں۔ سب سے بڑے بچے کی عمر کیا ہے؟ 10 سال۔ سب سے چھوٹے بچے کی عمر کیا ہے؟ 8 سال کا شفقی اور فاطمہ کی 4 سال تھی۔ یعنی کہ سب سے چھوٹی بچی فاطمہ تھی۔ جی مجھے بتائیں جب یہ آئی یہاں پر تو آپ نے اعتراضات اٹھائے؟ مطلب مجھے اتنا ڈرا کے رکھا، اور جو ہے نا مطلب مجھے تو ایک دل میں نا ایک ڈر سا تھا کہ میں اگر ادھر سے چلی گئی تو میرا پیچھے فیملی بیک گراؤنڈ اتنا کمزور ہے کہ میں مطلب خود بھی ادھر نہیں رہ سکتی۔ مطلب وہ اتنے یہ معاملہ ایسا تھا کہ مطلب وہ کہنے لگا کہ اگر آپ ادھر نہیں جاؤ گی تو آپ کا پیٹ میں جو بچہ ہے اس کو بھی مطلب نقصان ہو جائے گا، اور جو ہے نا مطلب آپ کو بھی اپنے بچوں کو بھی نقصان ہو جائے گا جنات کی وجہ سے۔ نازیہ کہتی تھی کہ یہ جنات ابھی ادھر گھوم رہے ہیں بچوں پہ حاوی ہو رہے ہیں، اور یہ بھی نازیہ کہتی کہ مجھے ابھی حاضری لگ گئی ہے، اور حاضری کے مطلب بال وغیرہ اس طرح بکھار کے نیچے بیٹھ جاتی کہ حاضری لگ گئی ہے، اور اس کو اس کے نام بتاتی کہ اماں ثنا آ گئی ہیں، مطلب اس طرح ریئیکٹ کرتی کہ مجھے جنات مطلب اس کی جسم کے اندر جنات آ گئے ہیں۔ سلام پاکستان، میں ہوں آپ کا ہوسٹ محمد اشر اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں ٹی وی ٹوڈے ایک نئی کہانی کے ساتھ۔ آپ کا میزبان حاضر خدمت ہے۔ ناظرین، صرف اور صرف 4 سال کی بچی سوتیلی ماں نے اپنے کالے جادو کے حصول کے لیے اس کو بلی کا بکرا بنا دیا اور اس کی زندگی جو ہے وہ چھین لی گئی۔ ناظرین، باقاعدہ تشدد کرتے رہے، اس کے جسم کے اوپر تشدد کے نشانات یہاں تھے، اور اس تشدد کو چھپانے کے لیے باقاعدہ ہسپتال بھاگے، جس سے تمام تر چیزیں جو ہیں وہ کھل کے سامنے آ گئی۔ اس وقت میرے ساتھ فاطمہ کی سگی والدہ موجود ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے تایا جان موجود ہیں۔ معاملہ ہوتا کیا ہے؟ کیا والد صاحب بھی جو ہے وہ کچھ نہ کر پائے؟ کیا سوتیلی ماں کو ان کے اپنے سگے والد نہ روک پائے؟ یا پھر یہ معاملات کے اندر تمام لوگ ملوث تھے؟ کہانی کی تمام تر ردات جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ان کے تایا جان سے بات کرتے ہیں اور اس کے بعد والدہ کی جانب بڑھتے ہیں۔ سر، اگر دیکھا جائے تو اس طرح کا واقعہ شاید سننے میں آتا تھا کہ بنگال سائیڈ پہ یا جنگلوں کے اندر کیا جاتا ہو، شہر لاہور کے اندر ایک ایسا واقعہ جسے سننے کے بعد رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ کالے جادو کے اصول کے لیے بچی کا استعمال کیا گیا۔ سر یہ بہت اندوناک واقعہ ہے، مطلب ہمارے دل تو خون کے آنسو رو رہے ہیں اس وقت۔ جہالت کی انتہا ہے اور ہمارے اداروں کی سراسر ناکامی ہے یہ، مطلب کہ ہمارے ادارے ایسی چیزوں کو الاؤ کر رہے ہیں کہ ہماری بچیاں جو مطلب پھول سی بچیاں ہیں، جن کو مطلب بولنا بھی نہیں آتا، جو صرف اور صرف پیار جانتی ہیں، ان کو مطلب ذرا ڈانٹ دیں آپ کسی بچی کو 4 سال کی کو، کیا حالت ہو جاتی ہے۔ اس پہ ایسا تشدد ہوا ہے کہ رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں انسان کے۔ لفظ بلیدان ہم نے سنا تھا، اور بلی کا لفظ جو ہے ہم نے انڈین موویز کے اندر سنا کہ باقاعدہ کالا جادو کیا جاتا ہے اور اس کے بعد جو ہے وہ ایک شخص کو بلی چڑھا دیا جاتا ہے۔ لیکن یہ جب آپ نے اپنی حقیقی لائف میں اپنی بھتیجی کے ساتھ ہوتا دیکھا ہے، اس وقت کتنی شدید تکلیف کے اندر موجود ہے۔ سر جی وہ تو اب نیچرل سی بات ہے، دیکھیں ایک معصوم بچی، مطلب اس کی ڈیتھ، اور وہ بھی اتنے تشدد کے بعد، صرف اور صرف اپنے کالے جادو کے مقاصد حاصل کرنے کے لیے،
صرف اپنے ذاتی مطلب جو ہے نا وہ تسکین کے لیے یہ تسکین کے لیے کیا گیا. جی بالکل ذاتی یہ تسکین. جو خاتون تھی جو اس کی سوتیلی ماں، میں ماں کہوں، ناظرین و سامعین، ماں کے اندر تو ممتا بستی ہے. ماں تو شاید کل کائنات ہوتی ہے بچوں کا، اور ایک بچی جس نے شاید جوان ہو کر اسی ماں کی ممتا کو سیکھنا ہے اور پروان چڑھنا ہے اور اسی چیز کو رائج کرنا ہے کسی گھر میں جا کر. ناظرین، جب یہ سارے معاملات ہوتے ہیں تو کیا آپ کو نہیں لگتا کہ رشتوں سے اعتماد اٹھ جاتا ہے اور انسان جو ہے ان رشتوں کو بھی جو ہے دیکھنے کے بعد ایک عجیب سی کیفیت میں مبتلا ہو جاتا ہے؟ یہ وہی خاتون ہے جس نے ایک بچی کے ساتھ جس کی عمر صرف 4 سال ہے، جو لاشعوری کے اندر ہے، جس کو شاید اتنی سمجھ بوجھ نہیں ہے، اس کو مارا جاتا تھا. مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ جادو ٹونے کے معاملات جو ہیں وہ کب سے کیے جا رہے تھے ان کی جانب سے؟ سر جی ہمارے نالج میں تو مطلب ابھی چیزیں آئی ہیں جب اسپیشلی پولیس نے ریکور کی ہیں مطلب وہاں سے چیزیں. لیکن یہ ہے کہ اتنا تھا کہ جی اس کو مطلب حاضری ہوتی ہے اس کی، یہ خود افیکٹڈ ہے، مطلب اس طرح کی چیزیں وہ جب آئی ہے تقریباً تب سے ہی ہیں. اور بھائی یہ کہتے تھے میں اس کا علاج کروا رہا ہوں. بھائی کہتے تھے؟ جی بھائی یہ کہتے تھے؟ جی بھائی یہ کہتے تھے میں اس کا علاج کروا رہا ہوں تو یہ جلدی ٹھیک ہو جائے گی اور نارمل ہو جائے گی. سے بھی لڑائی جھگڑے ہوتے تھے؟ جی بالکل. وہ تو ہم مطلب جب آئی ہے یہ عورت تو ہم نے تو بھائی سے سب سے پہلے یہی کوشچن کیا کہ جی آپ جو ہے نا وہ مطلب یہ کیا کر بیٹھے ہو، کس کو لے کے آئے ہو، نہ فیملی بیک گراؤنڈ کا پتہ ہے، نہ اس کے مطلب کیا مطلب وہ کس اس سے تعلق ہے، اس کا شادی شدہ ہے، مطلب اس کا کیا بیک گراؤنڈ ہے. وہ ساری چیزیں ہم نے کوشچننگ کی بھائی سے، تو اس پہ ناراض ہو گئے ہم سے. اور پھر ناراض ہو گئے تو والدہ تھیں مطلب درمیان میں، تو انہوں نے ان کو الگ کر کے دونوں بیویوں کے ساتھ بٹھایا یہاں پہ اسی پورشن میں. تقریباً 6 ماہ رہے وہ. یعنی ساری زندگی ساتھ رہنے والے علیحدگی کا ایک سما بن گیا، کھانا علیحدہ پکنے لگا، رہنے علیحدہ لگے، آپ کے بھائی سے دوری ہو گئی. جی بالکل. وہ میرا تو مطلب جب 13-14 سال کا تھا تب سے میرے پاس رہ رہا تھا. یعنی آپ کے بچوں کی طرح؟ جی بالکل، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. تو پڑھایا لکھایا ہم نے، شادی کروائی، جاب مطلب اس کی ماشاءاللہ جو ہے نا وہ اچھی جاب ہے اسی ادارے میں جس میں میری جاب تھی. مطلب کافی جو ہے نا وہ ایک اس کو بالکل پراپر جیسا سیٹل ہوتا ہے اس طرح کر کے. میں نے تب بھی چھوڑا نہیں، یہ کہنا کہ چھوڑ دینا. ہمارا جوائنٹ فیملی سسٹم تھا تو سارا کچھ صحیح چل رہا تھا، مطلب کوئی کہیں سے. یعنی یہ خاتون آتی ہے اور وبال مٹ جاتا ہے، اس کا قیامت برپا ہو جاتی ہے گھر میں. اس کا آنا بھی ہمیں پتہ نہیں چلا، سمجھ نہیں آئی. حالانکہ انہوں نے ڈرا دھمکا کے اپنی مسز کو، بڑی جو مسز ہیں ان کو انہوں نے کانفیڈنس میں لیا ہوا تھا. ان کو چیزیں پتہ تھیں لیکن ان دونوں نے ہمیں نہیں بتائیں. ٹھیک ہے ناظرین، ان سے بھی جاننے کی کوشش کرتے ہیں. یہ فاطمہ کی والدہ اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں. ماں اگر میں بات کروں جس کی بچی کل کائنات ہوتی ہے، اور بیٹیوں کو تو ویسے بھی رحمت سمجھا جاتا ہے. بیٹی کے آنے پہ خوشیاں جو ہے وہ بانٹی جاتی ہیں، لوگوں کو خوشخبری سنائی جاتی ہے. لیکن یہ خوشخبری کیسے ایک اتنی اندوناک واقعے کے اندر تبدیل ہو جاتی ہے، تمام تر تفصیلات جانتے ہیں. السلام علیکم. سب سے پہلے تو افسوس ہے، قابل مذمت ہے یہ بات کہ آپ کی بیٹی کو جادو ٹونے کے لیے استعمال کیا گیا. آپ کی بیٹی پر تشدد کیا گیا، اس پہ ظلم کے پہاڑ توڑے گئے. وہ ننھی جان شاید بہت کچھ کہنا چاہتی تھی لیکن اس کی سخت اتنی نہیں تھی کہ وہ اتنی ساری چیزیں اور اتنا کچھ جو ہے وہ بیان کر سکے، تو شاید وہ چل بسی. یہ بتائیے گا کہ آپ کے جو خاوند تھے، کیا آپ کے خاوند پہ جادو ٹونا تھا؟ جی مطلب جیسے آئی تو اس پہ جادو ٹونا کرنا شروع کر دیا. اس کا اعتماد میں تو سب سے اٹھتا چلا گیا. کتنی دیر پہلے جو ہے یہ تعلقات میں تھے، اور کس طرح آپ کو بتایا کہ میں نے باقاعدہ ایک اور نکاح کر لیا ہے؟ اشفاق اور نازیہ، مطلب ان کا نکاح ہو گیا. میں اعتماد میں نہیں تھی، مطلب اس نے نکاح کر لیا اور مجھے آپ سے اجازت لی تھی؟ نہیں. آپ سے اجازت نہیں لی خاوند؟ نہیں، وہ مجھے مطلب کہنے لگا کہ میں نے نکاح کر لیا، میں آپ کو بھی خوش رکھوں گا اور بچوں کو بھی، مطلب میں آپ کو کبھی چھوڑوں گا نہیں. اگر آپ کسی کو بتاؤ گے یا کتنے بچے تھے آپ لوگ؟ 3 بچے تھے اور چوتھی. سب سے بڑے بچے کی عمر کیا ہے؟ 10 سال. 10 سال. سب سے چھوٹے بچے کی عمر کیا ہے؟ 8 سال کا شفقی، اور فاطمہ کے 4 سال تھی. یعنی کہ سب سے چھوٹی بچی فاطمہ تھی. جی مطلب ناظرین، آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جو سب سے چھوٹی بچی ہوتی ہے یا جو سب سے چھوٹا بچہ ہوتا ہے گھر کا، وہ سب سے زیادہ لاڈلا ہوتا ہے. سب سے زیادہ پیار شاید اسی کو ملتا ہے، ماں کی ممتا سے بھی اور باپ کے آنچل سے بھی. سب سے زیادہ پیار اس کو جو ہے وہ دیا جاتا ہے.
اور لاڈ پیار جو ہے وہ سارے بڑے بچے بھی اس سے کرتے ہیں گھر کے، لیکن یہاں پہ معاملہ کچھ عجیب ہی ہوا. مجھے یہ بتائیے کہ شادی اور نکاح جو ہے وہ آپ کی اجازت نہ دینے کے باوجود بھی کر کے لے آئے؟ جی. یہ شادی کہاں پہ ہوئی، کیسے ملاقات ہوئی، کیا آپ نے پوچھا؟ مجھے نہیں پتا. آپ کو نہیں پتا؟ جی. مجھے بتائیں جب یہ آئی یہاں پر تو آپ نے اعتراضات اٹھائے؟ مطلب مجھے اتنا ڈرا کے رکھا، اور جو ہے نا مطلب کیا کہتے تھے، کیا کس طرح کی باتیں کرتے تھے کہ آپ مجھے تو ایک دل میں نا ایک ڈر سا تھا کہ میں اگر ادھر سے چلی گئی تو میرا پیچھے فیملی بیک گراؤنڈ اتنا کمزور ہے کہ میں مطلب خود بھی ادھر نہیں رہ سکتی. مطلب وہ اتنے، تو میں اس ڈر کی وجہ سے جیسے یہ کیا اس نے کہا میں نے وہ اس کی بات مان لی. تو یہ کہنے لگا کہ اگر آپ مطلب کوئی اسٹینڈ لوگی یا جھگڑا وغیرہ اس طرح کا کچھ کرو گی تو میں آپ کو طلاق دے دوں گا. تو بھائی والوں یعنی یہ وہ ڈر تھا جو آپ کے سر پر منڈلا رہا تھا، اور اس وحشت سے آپ باقاعدہ طور پہ اپنے خاوند کی ہر بات پر لبیک کہتی گئی، ایسے ہی ہے؟ جی. اچھا مجھے بتائیں جب یہ آتی ہے کس طرح کا وبال ہوتا ہے؟ باقاعدہ وہ خود بتا رہے ہیں لڑائی جھگڑا، نچاکیاں اور یہ تمام تر چیزیں جو ہے وہ سٹارٹ ہو جاتی ہیں. آپ سے بھی لڑائی ہوتی تھی؟ جی. جس طرح مطلب یہ آئی ہے تو بھائی والوں نے، پہلے میں اوپر والے پورشن میں رہتی تھی، پھر مجھے نیچے کر دیا. مطلب اشفاق کو کہنے لگا کہ آپ دونوں بیویوں کو ساتھ میں رکھو تو بچوں کو بھی ساتھ میں رکھو. تو میں نیچے والے پورشن میں شفٹ ہو گئی. تو مطلب ایک ہفتے بعد مطلب مجھ سے لڑائی جھگڑنا شروع کر دیا کہ آپ ادھر گاؤں میں چلی جاؤ. آپ مجھے یہ بتا دیجئے گا کہ باقاعدہ آپ کو گاؤں جانے کا بولا گیا، یہ گاؤں جانے کے بولنے کی وجہ کیا تھی، اور کون سا ایسا ریزن تھا کہ آپ کا اپنا خامند دوسری بیوی لا کے یہاں پہ آپ کے سر پر جو ہے وہ سوتن بٹھا دیتا ہے اور آپ کو یہ بولتا ہے کہ آپ اپنے گاؤں واپس چلی جاؤ؟ جی. معاملہ ایسا تھا کہ مطلب وہ کہنے لگا کہ اگر آپ ادھر نہیں جاؤ گی تو آپ کا پیٹ میں جو بچہ ہے اس کو بھی مطلب نقصان ہو جائے گا، اور جو ہے نا مطلب آپ کو بھی، اپنے بچوں کو بھی نقصان ہو جائے گا جنات کی وجہ سے. میں نے کہا جنات ہوتا ہے تو ہونے دو، میں نہیں جاؤں گی. پھر بھی مجھے زبردستی لے جایا گیا. پھر بھائی نے، مجھے یہ بتائیے گا یہ جنات کہاں سے نظر آ رہے تھے ان کو، اور کون بتاتا تھا کہ جنات ہیں اور جنات کی وجہ سے آپ کے بچے نقصان میں جا سکتے ہیں؟ نازیہ کہتی تھی کہ یہ جنات ابھی ادھر گھوم رہے ہیں بچوں پہ حاوی ہو رہے ہیں. اور یہ بھی نازیہ کہتی کہ مجھے ابھی حاضری لگ گئی ہے، اور حاضری کے مطلب بال وغیرہ اس طرح بکھار کے نیچے بیٹھ جاتی کہ حاضری لگ گئی ہے، اور اس کو اس کے نام بتاتی کہ اماں ثنا آ گئی ہیں. مطلب اس طرح ریئیکٹ کرتی کہ مجھے جنات، مطلب اس کی جسم کے اندر جنات آ گئے ہیں، اس طرح مطلب کرتی. اور اشفاق کو اتنا اپنے وش میں کر لیا تھا کہ وہ کسی کی بات ہی نہیں سن رہا تھا، نہ میری بات سن رہا تھا اور نہ کسی گھر والوں کی. جس طرح وہ مطلب کہتی نازیہ اس طرح ہی کرتا رہتا. اچھا مجھے یہ بتائیے گا کہ جو اشفاق جو آپ کے خاوند تھے وہ آپ کی بات کیوں نہیں سمجھ پا رہے تھے، حالانکہ وہ دیکھ بھی پا رہے تھے کہ باقاعدہ جنات اور اس طرح کی چیزیں ہیں، اور میں ایک ایسے گھر میں موجود ہوں جہاں چھوٹے بچے پھرتے ہیں، کچھ بھی ہو سکتا ہے. تو کیا ان کو علاج معالجہ کے لیے لے کر نہیں جاتے تھے؟ نہیں. علاج آپ نے مطالبہ کیا کہ ان کا علاج کراؤ، یہ کس بیمار شخص کو اٹھا لائے ہو؟ وہ خود ہی، اشفاق خود ہی کہتے تھے کہ میں ان کی پڑھائی کروا رہا ہوں. کبھی باہر لے جاتے، کبھی کہتے میں خود ہی اس کی پڑھائی کر رہا ہوں، یہ ٹھیک ہو جائیں گی. مطلب اس طرح کے معاملات ہونے گئے. پھر مجھے ادھر مطلب لے جایا گیا گاؤں میں. پھر اس بھائی نے مطلب اس کو اتنا فورس کیا کہ اپنی بیوی، دونوں بیویوں کو ساتھ میں رکھو، بچوں کو ساتھ میں رکھو. میں بچوں کو بھی تینوں کو لے گئی. اچھا سر، باقاعدہ یہ بتا رہی ہیں کہ ان کو گاؤں بھیج دیا گیا، اور آپ نے باقاعدہ اصرار کیا اپنے بھائی سے کہ یہ کیا ظلم کیا جا رہا ہے، باپ سے بچوں کا جو شفقت کا سایہ وہ بھی چھینا جا رہا ہے، اور ماں کی ممتا جو ہے ظاہری سی بات ہے وہ بھی اس وقت جو ہے وہ پریشانی کے عالم میں موجود ہے. تو آپ نے اصرار کیا، اس پہ کیا کہنا تھا؟ جی مطلب وہ نہیں مطلب لانا چاہ رہی تھی نازیہ جو ہے نا، اس کی یہ کوشش تھی ڈے ون سے کہ میں اپنے مکروہ دندے کو، جو اس کا تھا کہ اپنی فلم جو ہے جو یہ ڈرامہ کرتی تھی جنات والا، یہ میں سب پہ رائج کر دوں، سارے گھر والوں پہ رائج کر دوں. یہ جس طرح میں کہوں اس طرح یہ مطلب اس پہ بلیو کریں. اور مطلب اب بچوں کا کہنا، حالانکہ آپ کو پتہ ہے کوئی جنات، مطلب میں یہاں پہ رہ رہا ہوں 20 سال سے اسی گھر میں، ہمیں تو کچھ بھی نہیں ہوا کبھی بھی، اللہ کا شکر ہے.
मतलब अल्लाह का नाम लेते हैं, नमाज़ पढ़ते हैं और कुरान पाक की तिलावत होती है, आयतुल कुर्सी की मतलब होती है। लेकिन कहा जाए तो जिन्नात मौजूद ज़रूर हैं और हम इसका बिल्कुल जो है वो नहीं इनकार कर सकते, चूँकि कुरान मजीद के अंदर जो है वो मौजूद है। कुल ऊहिया इलैया अन्नहु इस्तमअ नफरुम मिनल जिन्नि फ़क़ालू इन्ना समिअना कुरानन अजबा। तो नाज़रीन सामीन, जिन्नात का इनकार नहीं है, मगर मामला यहाँ पे ऐसा है कि एक शख्स बाकायदा आता है, आके पढ़ाइयाँ करता है और फिर इनसे जो है मुख्तलिफ़ चीज़ों के असरात के बारे में बात करता है और इन पे एक वहशत जो है वो डालने की कोशिश करता है। आपने ये बातें मानी तब? नहीं जी, मैंने तो पहले डे वन से मैं सामने खड़ा हो गया। आपने झुठला दी ये सारी? जी जी, झुठला दी मैंने। मैं भाई को भी काफ़ी समझाता रहा। आपके भाई का क्या ईमान कमज़ोर था या उस वक़्त शायद वो उस पर पढ़ाई कर चुकी थी इस तरह की, जिसकी वजह से वो इतने काबू में आ चुके थे कि उनको अपने जहन का भी नहीं पता चल रहा था कि मैं क्या सोच रहा हूँ, क्या अमल कर रहा हूँ, क्या बोल रहा हूँ? जी, उसको इस तरह की प्रैक्टिस में उसने डाल दिया था ना। एक तो पढ़ाई मतलब ऑब्वियसली कर रही होगी ये जो काला इल्म करती थी, और दूसरा ये है कि इसका साबका मियाँ जो है वो भी काला इल्म करता है, बकौल इसके कि मेरे और उसके जिन्नात जब यहाँ पे आ गई ये आपस में लड़ते हैं। मतलब ये वो हमारी तरफ भिजवाता है हमें नुकसान देने के लिए, हमारे वाले डिफेंड करते हैं इस घर को। आपके बच्चे यहाँ पे होते थे, आप रोकते थे नहीं जी, उनके पास जाने? मतलब हमें तो कोई खौफ नहीं था। देखें, आपने बात की कि जिन्नात बरहक हैं और काला इल्म भी बरहक है, हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में उसकी गवाही मौजूद है, तो हमें इन चीज़ों से इनकार नहीं है। लेकिन जिस तरह का ढोंग, जिस तरह का ड्रामा इसने किया हुआ था, ऐसा कुछ भी नहीं है। और मुझे तो इस बात पे भी डाउट है कि इसको कुछ भी नहीं आता। ये तो मतलब एक गंवार औरत है, इसको इसने सिर्फ ये ड्रामा करने के लिए रखा हुआ है कि जी मैंने जिन्नात को कब्ज़े में किया हुआ है। और ये अच्छा सर, मैं यहाँ पे ज़रूर पूछना चाहूँगा कि एक शख्स की तबीयत ख़राब होती है, अगर चाहे वो ढोंग करता है या ड्रामा करता है, लेकिन बच्चों पे खौफ तारी था, तो आपने फिर भी इसरार किया कि दोनों बीवियों को इकट्ठा रखा जाए, बच्चों को साथ रखा जाए, अलहदा ना हुआ जाए? जी, ये बेसिकली इसरार इन लोगों का अपना था कि जी हम जो है ना वो आप लोगों के साथ नहीं रहना चाहते, ना ही कोई ताल्लुक़ रखना चाहते हैं। हमारे भाई का ये इसरार था। तो हमने फिर वालदा थी दरमियान में, उन्होंने कहा जी ठीक है, कोई मसला नहीं है, भाई आपस में अलग होते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, मतलब खुशी खुशी अलग हो जाएं बजाय इसके कि लड़के हों। तो उस पर हम भी राज़ी हो गए, लेकिन ये कहानी फिर इधर रुकी नहीं। ठीक है, यानी कि ये खुद इसरार कर रही थी। जानने की कोशिश करते हैं कि इनकी फैमिली जो है वो इसरार क्यों कर रही थी, और तब इनका जहन क्या माऊफ हो चुका था या फिर बाकायदा इन्हीं का फ़ैसला था कि अब थोड़ी सी राहें जुदा की जाए। वो भाई जिसने शायद बाप की तरह पाला, शफकत का साया रखा, आज भी शायद वो बेहतरी की बात करता दिखाई दे रहा है, उससे राहें जुदा करने का क्या कौन रहा था? मैम ये बताइएगा कि राहें जुदा करने की बात, वो भाई शायद उनकी आंखों में भी आंसू भी हैं, नमी भी है कि मुझसे जुदा करने की बात की जा रही थी, तो ये कौन बाकायदा जो है वो इसकी डिमांड करता दिखाई दे रहा था? मतलब जिस तरह से इशफाक ने मुझे रखा हुआ था, मतलब एक मैंने अपने मतलब आपको अभी बताया ना कि मैं एक तरह से बिल्कुल अकेली पड़ गई थी, तो मुझे जिस तरह वो इशफाक कहता रहा मैं उस तरह ही करती रही। मुझे ये खौफ था कि मुझे शायद ये घर से निकाल दें या मुझे तलाक दे दे, मेरे बच्चे मुझसे जुदा हो जाएंगे, मैं किस तरह रहूँगी। आपको आइडिया था कि ये काला जादू का एक मखसूस इल्म जो है वो इसके पास मौजूद है और ये काला जादू करती है, इस चीज़ का कोई शक व शुबा था आपके जहन में? और मुझे ये भी बताइएगा, जिस तरह आपके बता रहे खावन ट्रैप हो चुके थे और उनको नहीं समझ आती थी, वो वही कहते थे जो नाजिया कहती थी, तो इन चीज़ों के बावजूद भी आपने किसी आमिल शख्स से, किसी बुज़ुर्ग शख्स से रब्ता करने की कोशिश नहीं की? नहीं, ना ही तो मेरे पास कोई फ़ोन था और ना ही मैं मतलब बाहर नहीं निकलती थी। जो भी मामलात होते थे घर के वो मतलब भाभी संभालती थी सारा कुछ। मुझे मतलब इन चीज़ों का इल्म ही नहीं था। मतलब मुझे ये भी इल्म पहले से नहीं था कि ये काला जादू करती है। और जब ये घर में आ गई बाकायदा तौर से, नीचे वाले हम पोर्शन में शिफ्ट हो गए, तो फिर आहिस्ता आहिस्ता मामलात मतलब इस तरह होते गए कि इशफाक कहता और नाजिया कहती कि जिन्नात आ जाते हैं, मुझे मतलब हाज़िरी लगना शुरू हो जाती है, और तो आप बच्चों को साइड कर दें, हर चीज़ को मतलब बच्चों को साइड कर दें, ये ना हो कि नुकसान हो जाए। मतलब इस तरह से ये मामलात होना।